الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کے بے حساب احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں برکت عطا فرمائی، اور بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف عطا فرمایا۔ اور رمضان شریف کی فرضیت تو ہم پہلے رمضان سے پہلے سے ہی سن رہے تھے کہ اللہ نے روزے کیوں فرض فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے دوست اور ولی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا یہ بتا دیا کہ یہ مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دوست بنانے کا مہینہ ہے، دوست بننے کا مہینہ ہے۔ تو وہ تو چلا گیا مہینہ، اب عید کا دن ہے۔ یہ عید کا دن اور عیدگاہ میں اللہ تعالیٰ انعام دیں گے ان کو جنہوں نے مزدوری پوری کی ہو، یعنی پورے تقوی کے ساتھ۔ تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا، کہ گناہ کے خیالات آئیں، عمل نہیں کیا۔ یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں تو اب ہے ہی نہیں، رمضان شریف نکل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو رات کو اللہ نے بیان کرایا تھا اپنی رحمت سے کہ معافی کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، پر رات کو جو اللہ نے بیان کرایا وہ تو پورا بیان اللہ تعالیٰ نے مایوسی سے دور ہونے والا بیان کرا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بس اللہ تعالیٰ کا در سلامت ہے اور چوکھٹ سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے والوں بھی فرض تھے، کوئی مرا نہیں تو تم بھی نہیں مرو گے۔ ابھی تو پورا رمضان ختم ہو گیا، کسی کے انتقال کی خبر تو آئی نہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مرا ہوا۔ روزہ بھی ان کو لگتا تھا جو غیبت اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ اور روزہ خور جو روزہ نہیں رکھتے ان کی وعیدیں بھی آپ نے سن لی کہ ایک تو ہے شرعی عذر کی وجہ سے نہ رکھنا، ایک ہے سستی، کاہلی اور چھوڑو روزے کا کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر یہ جیسے فرض کریں کسی نے جان بوجھ کے 10 روزے نہیں رکھے، ایک مثال بتا رہا ہوں، 10 روزے جان بوجھ کے نہیں رکھے، اس کے بعد اس نے عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، اس کے 1-2 دن کے بعد پورے 10 مہینے روزے رکھے، ایک مثال ہے، لیکن ان 10 روزوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قضا ادا ہو جائے گی 10 روزے رکھنے سے، لیکن اگر اور بھی روزے طرح کے نفلی رکھتا رہے تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا وہ۔ اختر جگ میں آئیو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں، جو کرنا ہے سو آج کرو۔ حضرت والا ہمارے پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو حضرت والا نے اپنا شعر سنایا، تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب بہت خوش ہوئے، بار بار پوچھا یا حضرت شیخ الاسلام صاحب نے سنایا یا میرے ایام بے غم بھی عید رہے۔ حضرت والا کا شعر ہے، میں نے سمجھا تھا شیخ الاسلام کا ہے تو پہلے ایسا نہیں غلط نہ ہو جائے۔ میرے ایام غم بھی عید رہے، ان سے کچھ فاصلے مفید رہے، نام محرم سے۔ یہ گندگی، سڑی ہوئی فلمیں، بے حیائی، عریانی، فحش، اپنی جوانی کو گٹر لائن میں ڈالنا، یہ حضرت والا سے کسی نے پوچھا کہ جب رمضان شریف کا چاند ہوتے ہی شیطان قید ہو گئے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا شیطان قید ہوتے ہیں، نفس تھوڑی قید ہوتا ہے۔ دنیا کی ساری نالج ان کے پاس ہوگی اور بہترین نمبر لیے ہوئے ہوں گے سب جگہ، لیکن اللہ کی محبت اور معرفت میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کس بات سے خوش ہیں، کس بات سے ناراض ہیں۔ اور عید کا دن بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ سوئیاں کھا لیں اور نئے کپڑے پہن لیں اور بے حیائی اور عریانی ناچ گانا کر لیں، عید ہو گئی۔ نہ، عید کا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ سے عید ہی لینا ہے۔ جب چاند ہو گیا، اب تو رات بھی گزر گئی، لیلۃ الجائزہ کی رات تھی، عبادت کی رات تھی، وہ ہوٹلوں کی نظر ہو گئی، فلموں کی نظر ہو گئی، بعد میں فجر کی نماز میں آپ نے دیکھ لیا کتنے لوگ تھے، آج کل بھی دیکھ لینا کتنے لوگ ہوں گے۔ اللہ مجھ سمیت ہر ایک کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے ہے نا، کل فجر کی نماز میں کتنے لوگ تھے، یہ سب سے 1-2 اور صفحے آگے بڑھی ہوئی تھی، ابھی کتنے لوگ تھے، کل کتنے ہوں گے۔ تو یہ رمضان کا عاشق بننا نہیں ہے، ہر وقت کا مولا کا عاشق بننا ہے کہ مولا نے جو حکم دے دیا ختم۔ اب اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہنچایا، عید کی نماز میں پہنچایا،
اور ہم شروع سے ہی گناہ کرتے ہوئے آئے، ابھی بھی گناہ کر رہے ہیں، عید کے بعد بھی گناہ کریں گے، جا کر نماز پڑھ کیا نامحرم سے ہاتھ ملا لیا، بھابھی سالی سے ہاتھ ملا دیا۔ اس پر حضرت کا یہ شعر ہے، میرے ایام غم بھی عید رہے۔ غم کا مطلب کیا؟ گناہ نہ کرنا، اس پر اللہ کا پیار ملتا ہے، تو عید سے بڑھ کر ہے وہ۔ تو یہ غم کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ویلیم 5 ویلیم 10 کھانے والا غم، وہ تو حسینوں کے جو چکر میں پڑتے ہیں ان کو ویلیم 5 کھانی پڑتی ہے، پھر ویلیم 10، پھر 3 بجاتے ہوئے گدو بندر پاگل خانے میں، نفسیاتی ہاسپٹل میں، کیونکہ ہر لڑکی اس کو چاہیے، ہر فیس بک کا ہر چینل اس کو چاہیے، یوٹیوب بھی چاہیے اس کو، ہر وقت ناپاک ہے۔ تو ناپاک دل میں مولا کیسے آئیں گے؟ یہ تو اللہ کی تجلیات کی جگہ ہے نا، اس میں اللہ کے بجائے غیر آ گیا، تو پھر جب غیر آ گیا تو بات ختم ہو گئی، اب اللہ تو دل میں نہیں رہا۔ نکالو یاد حسینوں کے دل سے مجذوب، نکالو یاد حسینوں کے دل سے مجذوب، خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا۔ یہ رام مندر، اجودھیا کا مندر، بنارس کا مندر نہیں ہے، یہ بت خانہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تجلیات کی جگہ ہے۔ ابھی آپ نے رات میں جس میں کھانا کھایا ہے، ابھی نماز کے بعد جا کے اس میں ناشتہ کریں ذرا، حالانکہ پلیٹ صاف کر دی تھی سنت کے مطابق، پھر پلیٹ کو الٹا بھی کر دیا تو اس میں کوئی دوسری چیز بھی نہیں آئے گی۔ ابھی جا کر تو سیدھا کر کے کھانا کھا لیں۔ رات کو جس کپ میں چائے پی تھی اس کو دھویا نہیں ہے، اس میں جا کے چائے پی لیں، نہیں۔ والدہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا آپ نے پوری پیالی پی لی تھی، میں نے تو الٹا کر دیا تھا کپ، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کہ نہیں میں اس میں نہیں پی سکتا۔ تو گندے دل میں اللہ آ جائیں گے پورا رمضان گناہوں کے اندر۔ اور یہ حدیث پاک میرے خیال میں، میرا اندازہ 6 یا 7 مرتبہ یہاں بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر پر ایک قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پہلی دفعہ یہ دیکھا معاملہ، آ کے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری تعلیم فرما دیجیے۔ اب غور سے میں بھی غور سے سنوں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بد دعا بھیجی ہے فرشتوں کے سردار کے ذریعے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ میرے دوستو، دل پہ لگ جائے تو بڑی بات ہے، دل پہ نہ لگے تو ختم۔ ابھی اسی رمضان میں 2 یا 3 ساتھیوں نے کہا ہمارا اللہ پر ایمان ہو گیا، اس پر اللہ نے بیان کروایا تھا، اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہے، اور سکھ ازم، ہندوازم، قادیانی ازم اس میں گھسے ہوئے نیٹ پر، اور آخر میں کیا اللہ کا وجود کا انکار کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، ایمان ہی چھوڑ دیا۔ ایسے بیوقوفی کے سوال، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ اور ہم، یہ اللہ کی نشانی کے لیے کافی ہے۔ یہ ابھی کلر اسکیم کیسے دیکھ رہی ہے میری آنکھ، یہ آنکھوں کا یہ کھڈے میں یہ بھر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں نور کس نے رکھا، دیکھنے کا خزانہ کس نے رکھا، کان تو نظر آ رہے ہیں لیکن کان میں سننے کا، یہ کیا ٹیکنالوجی ہے؟ یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ کیا ٹیکنالوجی ہے؟ اس کا کوئی ریسرچ کر کے بتا دے ذرا، اور جو نہیں بول سکتے اس کو دنیا بول کر کرا دے۔ وہ یہی آدمی رک جائے۔ مفتی فرحان میاں بیٹے نے اثر کے بعد بیان کیا تھا کہ اللہ کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ گندا پانی گندے خون پہ، اس پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا دنیا کا، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے اللہ کو نہ ماننے والا ہو۔ ایک تو موت کا انکار نہیں کر سکتا وہ، کوئی مائی کا لال آ کر بتائے کہ میں نہیں مروں گا یا میں موت کو تسلیم نہیں کرتا، لوگ زنجیروں میں بند کر کے پاگل خانے میں پھینکائیں گے۔ اور پیدائش کا پروسیس، چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، ایک ہی پروسیس ہے وہ، گندا پانی گندا خون۔ اب ہم تو ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں اتنے لوگ کی بات کرتا ہوں، سب کی 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، بھویں ہیں، ہونٹ ہیں، کان ہیں، فرق کیا ہے؟ کہ بڑے سے بڑے دنیا کا سائنٹسٹ آ جائے، فرق لکھتا جائے کہ ناک اس کی اتنی یہاں تک ہے، یہاں کھڈا اس کا اتنا ہے، اور بھویں یہ ملی ہوئی ہیں، یہ کھلی ہوئی ہیں، بتایا تو صحیح طرح یہ کس نے ڈیزائن بنایا؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں تصویر بنانے والوں کو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مصور تو میں ہوں۔ قرآن پاک میں جو آیت مبارک ہے، ماں کے پیٹ میں تو ہم نے تمہاری شکل بنائی، گندے پانی، سوچیں ذرا، گندا لکوڈ، اور اس پہ ہڈی کتنی سخت بنی ہے۔ یہ بد نصیب ہیں بیچارے۔ بھائی آپ اپنی اسٹڈی کرو، آپ اچھے نمبر لو، MBA میں پورے ورلڈ میں آپ ٹاپ کر لو، CA میں پورے ورلڈ میں آپ ٹاپ کر لو، منع نہیں ہے، لیکن جس نے نعمت دی عقل کی، جس نے نعمت دی عقل کی، اس کو بھولے ہوئے، نماز کی پتہ ہی نہیں ہے۔ سب پتا ہوگا، شیکسپیئر کے باپ اور سانڈو بھائی کا بھی پتا ہوگا، لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اس لیے دن بدن اللہ سے دوری ہوتی ہے تو دن بدن بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، دنیا کی چمک دمک سمجھ میں آتی ہے۔ بل گیٹس کو دنیا مل گئی،
بیوی کو طلاق دی، آدھی جائیداد تو وہیں چلی گئی. اگر دنیا مل گئی تو صبر سے رہے نا. رائلٹی کتنی کھا رہا ہے. اب اس کو پتا ہے اس کو قسم دے کر پوچھو تم مرنے میں ساتھ لے جاؤ گے سب یہ چیزیں. تو جہاں جانا ہے اس کی کیا تیاری ہوئی. یہ رمضان شریف اس کی تیاری کے لیے ملا اور ہم نے برباد کر دیا. توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے. توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے. حسین پر مرتے ہیں، آنکھوں کا زنا ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین نظر. اور آخری اینڈ رزلٹ گندے مقامات ہیں اور ناپاکی ہے. اور پاک مولا ناپاک دل میں کیسے آئیں گے. کبھی یہ سوچا کہ ہم ڈیزائنوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ سوچا ڈیزائنر کیسا ہے. مجھے صرف کوئی بھی آدمی نماز کے بعد آ کر مجھے 10 آدمیوں کا بتا دے کہ یہ فرق ہے آنکھوں کا، یہ یہاں کا فرق ہے، یہاں کا فرق ہے. اور جو تصویر بناتے ہیں جو وہ تصویر بنا کر دکھا دیں. کتنے بنائیں گے. سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا. اور دوسری حدیث پاک جو قرآن پاک سے میں نے عرض کی کہ اللہ فرمائے کہ مصور تو میں ہوں. میں نے ماں کے پیٹ میں کس طرح کارخانہ، کون سا کارخانہ تھا، یہ ہیمر لگ کر کہاں اس طرح ہوا، یہ سارا کان کے ڈیزائن کس نے بنایا، اندر پردہ کس نے بنایا، پھر رات کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ماں کے رحم کا اندھیرا، اس کے ہم اور ہمارے سینے کے اندر اندھیرا، اس میں دل کس نے فٹ کیا اتنا چھوٹا سا، اتنا سا. وہ آرٹریز کس نے بنائی. یہ اکڑ انسان کو مار دیتی ہے. یا ابو جہل کیوں مرا، فرعون کیوں مرا، اکڑ کے میں خدا ہوں، مر گیا. اللہ نے قیامت تک لاش اس کی سنبھال کے رکھ دی تاکہ قیامت تک عبرت حاصل کریں. اے ربا تو دل میں تو آتا ہے، اے ربا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. ایک باغ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے وجود کی دلیل دو. بھائی یہ پتے کیوں ہل رہے ہیں، کہ اگر ہوا کی وجہ سے ہوا دکھاؤ. ایک بہت سے بزرگ تھوڑا سخت بھی ہوتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں. باقی جتنے بزرگ ہوتے ہیں نا، اللہ ہمیں بھی اللہ والا بنائے، اللہ مجھے بھی اللہ والا بنائے. بہت شفیق اور مہربان ہوتے ہیں. کوئی آئے تو صحیح، نہ کوئی فیس لیتے ہیں نہ مشورہ فیس لیتے ہیں. 1 گھنٹہ بھی کوئی بیٹھ جائے، بعد میں پھر 1 گھنٹہ آئے، 10 دن 1 گھنٹہ آئے، آگے دین سمجھے، 1 پیسہ آپ سے نہیں لیں گے. سچے اللہ والے کی بات کر رہا ہوں میں، یہ ایسے عام آدمی کی بات نہیں کر رہا. تو اللہ والوں کا مزاج ہوتا ہے بھائی. لاکھوں میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے، باقی سب ایسا کام نہیں کرتے. تو اللہ والے کے پاس آیا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، مجھے آپ اللہ دکھاؤ تو پھر میں مان جاؤں گا. اس نے کہا یہاں آئیے. رکھ کر ایک ہاتھ جو مارا نا، سلاجید والا وزیرستان والا جو ہاتھ مارا نا، اے مر گیا. اف وہ آپ نے کیا جواب دیا ہے، اتنا درد ہو رہا ہے میرے، کمال کر دیا آپ نے. کہا درد ہو رہا ہے، کہاں. کہا اچھا درد دکھاؤ اپنا. اور وہ چکر آ گیا اس کو. کہا میں کیسے یقین کروں، آپ درد دکھاؤ. اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. تو بعضوں کا علاج ڈنڈا بھی ہوتا ہے لیکن نہ ہونے کے برابر وہ. تب یہ شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ کسی کو مارو یا ڈنڈا مارو، بس ایک کیفیت تھی. پھر اس کو حلوہ بھی کھلایا، ہدیہ بھی دیا کہ آپ کو تکلیف پہنچی لیکن اللہ سے آپ کو ملانا بھی تھا. آپ مجھے پتا تھا آپ یہ آرگیومنٹس کریں گے، بحث کریں گے آپ. اللہ کے بعد جو مانے نہ مانے، اللہ کو غرض تھوڑی ہے کوئی. اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ سمد، اور سمد کا مطلب ہے ساری دنیا اللہ کی محتاج. اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بے نیاز. ساری دنیا اگر کفر میں چلے جائے خدا نخواستہ، اللہ بڑے ہیں بڑے ہی رہیں گے. اور ساری دنیا کے کفار مسلمان ہو کے سبحان اللہ کہیں تو اس سے اللہ پاک نہیں ہوتے، وہ پاک ہیں. اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں. اللہ کو پسند وہ بندہ ہے جو اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا. آپ اپنی زندگی میں چاہے جو بھی آپ کی عمر ہے، بچوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کسی پڑوسی، رشتہ دار، یا جہاں آپ جاب کرتے ہیں یا جو بھی آپ کے کانٹیکٹس ہیں، اس میں کسی نہ کسی کو آپ بدلا ہوا دیکھیں نا تو سمجھ جائیں کہ اللہ ہے. اللہ سے مانگنا ہے ہم نے. یہ ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اور اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے نا تو جان دے دے گا، گناہ نہیں کرے گا وہ. اور انسان نے گناہ ہو سکتا ہے، توبہ کر لے گا. میرا آپ کا وجود، اب جیسے سورہ حدید ہے قرآن پاک میں نا، لوہے کے بارے میں، چلو یہ اللہ کی نشانی دیکھ لو، لوہا کہاں سے آیا. اور یہ لوہا نہ ہوتا تو شام تک بیان کرتے رہیں، لوہا نہ ہوتا تو شام تک بیان کرتے رہیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا. اگر لوہا نہ ہوتا تو یہ سب ہوتی، یہ پنکھے ہوتے، گاڑیاں ہوتی، گنتے چلے جاؤ، یہ موٹر سائیکلیں ہوتی. لیکن انسان کے اوپر شیطان کے حملے ہیں، شیطان کے ایجنٹ کے حملے ہیں، انکار کرتا ہے وہ. شیخ العرب العجم پیارے شیخ ہمیں ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ہے اسٹینگر، تو وہاں پر بھیجتے تھے کسی کو کہ دیکھو آس پاس سن بات یا کمینہ پن تو نہیں ہے. اور کرنا
ایک وہاں بے حیا مرد عورتیں سن بات لے رہے ہیں، اور ہمارے ساحل سمندر پر جہاں دیکھا لڑکی ہے دور بھی ہوں گے، اجگر شام کی طرح وہاں آ جائیں گے ذلیل کپڑے پہنتے ہوئے، ٹھیک ہے. اسی سمندر کے کنارے ایک اللہ والا بیٹھا ہے. بھائی اللہ والا کس کو کہتے ہیں؟ جو آیت پڑھی نا، مجھ سمیت ہر مسلمان مرد اور عورت پر اللہ والا بننا فرض ہے، اللہ کا پیارا بننا فرض ہے، اللہ کو راضی کرنا فرض ہے. جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے وائس چانسلر کو ناراض نہیں کر سکتا، ڈین کو ناراض نہیں کر سکتا، ٹریجرر کو ناراض نہیں کر سکتا، ایچ آر کے ہیڈ کو ناراض نہیں کر سکتا. اسی طرح آرگنائزیشن لے لیں، چاہے ملٹی نیشنل کمپنی ہو چاہے جو بھی ہو، اس پہ ہم سی او کو خوش کرتے ہیں کہ پھرا نہ آ جائے ایچ آر کا. اگر سی او یہ کہے کہ یہ فائل یہاں سے لے کر اوپر ڈرا میں رکھ دیں، کیوں بولے گا؟ اگر کیوں بولے گا تو آپ بتا دو کیوں بولے گا. کیوں؟ اچھا آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے، ابھی ایچ آر والا آپ سے بات کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی میں کچھ نہیں، رات دن دنیا میں لگے ہوئے ہیں. دنیا اب پورے رمضان میں تو بتایا قرآن پاک کی آیتوں سے، احادیث مبارکہ سے، کہ دنیا بری جب ہے جب اللہ کو ناراض کیا جائے، ورنہ یہ دنیا اللہ نے کافروں کے لیے تھوڑی بنائی ہے کہ کفار عیش کریں اور مسلمان بھیک مانگیں. اور پھر سب پتہ نہیں کتنی دلائل دی ہے الحمدللہ پورے رمضان میں، سب ٹیپ ہیں. ابھی اس وقت ایک ہی آیت پڑھ لیتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اور دنیا کی سب سے بڑی تفسیر روح المعانی میں ہے کہ دنیا کا حسنہ کیا ہے، گنتے چلے جائیں آپ. نیک بیوی اگر نیک نہیں ہے تو اس دعا سے نیک ہو جائے گی. نیک اولاد، طیب حلال مال، علم دین، فقہ فی الدین، ثناء الخلق، اللہ ہمارے عیب چھپا دیں گے اور لوگوں میں لوگ تعریف کریں گے کہ میاں آدمی ہے. صحبت صالحین، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت. چلو آپ. اور آخرت کا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ ایک ہے، یہ سب پر بھاری ہے. ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو دعا پڑھتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، مطلب کیا ہے؟ یہ آخرت کا حسنہ ہے. حدیث پاک کی دعا سے ثابت ہوا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اعمال نامہ دیکھیں اور مسکرا کر فرمایا جنت میں چلے جاؤں. حساب کتاب نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا بیان کرنے والا ہو، بڑے سے بڑا حج عمرے کرنے والا ہو، ساری رات روزانہ جاگنے والا ہو، لیکن اللہ کی عظمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے بھائی؟ چاہے کتنا عبادت گزار ہو، لیکن اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کا دوست نہیں ہے. اوپر بیٹھنے سے کیا ہو جائے گا؟ نیچے بیٹھنے سے کیا ہو جائے گا؟ جو بلبلا ہوتا ہے وہ سمندر کے اوپر ہوتا ہے اور ہیرا سمندر کے نیچے ہوتا ہے. آپ ہیرے ہیں، میں بلبلا ہوں. جو وزن بھاری ہوتا ہے اسکل کے میں وہ نیچے ہوتا ہے، ہلکا اوپر ہوتا ہے. تو اللہ کے نزدیک جو اوپر بیٹھنا نیچے بیٹھنا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک چاہے وہ پتھر توڑنے والا ہو، چاہے گدھا گاڑی پر کام کرنے والا ہو، اگر فرض واجب سنت موقع کر لے، اللہ کو ناراض نہ کرے، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے. اور قرآن پاک میں پھر انعامات ہیں اس کے لیے، اور ایسے انعامات ہیں کہ میں 3 انعام صرف گناؤں گا تو آپ کہیں گے یہ تو انٹرنیشنل ڈیمانڈ تو کافروں کی بھی ہے. کافر کتنے نیک کام کر لیں، یہ جو ہے نا ایک ہے ایمان، اس کے رائٹ سائڈ پر 0 لگتے جائیں گے جیسے جیسے عمل کریں گے. یہ ہے ایمان ایک، اور رائٹ سائڈ پہ 0 لگتے جائیں گے، اللہ کا پیار بڑھتا جائے گا. یہ ہے ایمان. اور لیفٹ سائڈ پر بدعت اور شرک، قبر پرستی، انسان سے مانگنا، نماز نہ پڑھنا، تو جو تو کچھ بھی نہیں ہے. توبہ کرے گا تو یہ 0 اس طرف چلے جائیں گے. اور کفار کا کیا ہے؟ ایک ہے ہی نہیں، ایک ہے ہی نہیں. ملین بلین لگا لو آپ، 0 لگا لو، کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر ہم تعریف کرتے ہیں. اور لندن میں ہم گئے تھے، وہاں پر اخبار رکھا ہوا تھا اور وہاں پر پیسے رکھے، اخبار لے لیا. پاکستان ہوتا ہوں نا تو نہ اخبار ملتا نہ پیسہ ملتا. ابے بھائی، جو مرغی کا گو کھاتا ہے بیٹ، وہ اور ایک ہاتھی کا گو کھاتا ہے، تو جو ہاتھی کا گو کھاتا ہے اس کو بیٹ کیا کرے گا وہ مرغی کی. تو کفار کا کام تو ہے ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ پر مسلمان کا خون بہانا. 200 ایک روایت میں 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان بدبختوں نے شہید کیا ہے. اور آج تک آپ دیکھ لو کیا حالات ہیں، آپ کے سامنے سب ہیں. پھر بھی ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اور عرش اعظم کو ہلا دیتے ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ کفار مثل چوپائے کے ہیں، جانوروں کے ہیں، اس سے بھی بدتر ہیں. اور ہمارا دین کتنا پیارا ہے کہ کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام. کسی وقت بھی کلمہ پڑھ کے ایمان لا سکتا ہے. خدا کی قسم جان بھی دے دیں تو حق ادا نہیں ہوتا. اور مسلمان بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتے. گناہ سے نفرت واجب
گناہگار سے نفرت حرام، اس سے زیادہ کیا اللہ کا پیار ہوگا ہم لوگوں کے لیے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ، رات کو میں نے عرض کیا تھا کہ جبل علی فری زون میں بیان ہوتے تھے، دبئی میں زیادہ پہ جبل علی فری زون میں ہوتے تھے بیان. تو وہاں پر ایک نوجوان نے پوچھا تھا سوال، تو انہوں نے پوچھا مجھے کہ اکیلے میں بات کرنی ہے. میں نے کہا بتائیے. کہا یہ گندی فلمیں دیکھنا، جوانی برباد کرنا، زنا اور لڑکوں کے ساتھ سور کتے والے کام کرنا، یہ اتنا بڑا عذاب ہے اس کا. آپ قرآن پاک کی آیتیں بتائی آپ کو. میں نے کہا میں کیوں نہیں معلوم ہے. 28 سال غالباً اس کی عمر ہوگی اس وقت جو اس نے مجھے بتایا تھا، جو مجھے یاد ہے. ہماری اتنی عمر ہو گئی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کنڈر گارڈن سے لے کر اسکول سے کالج سے یونیورسٹی سے بڑے انسٹیٹیوٹ میں ایمان، اسلام، احسان، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کا اذیت دینے پر عذاب، یہ کہاں پڑھائے جاتے ہیں آپ کو؟ تو یونیورسٹی کا سلیبس تو ہم تو نہیں بدل سکتے نا. تو آپ کا ہمارے لیے تو قرآن پاک احادیث مبارک ہے. آپ کو کس نے پڑھائی سے روکا ہے؟ تم چاہو تو آسمان پر جھولو مگر اپنے رب کو نہ بھولو. یہ آپ جس سے لکھتے ہو اس میں کس کی ٹیکنالوجی ہے؟ آپ کی ہے. مان لیا جس مٹیریل سے بنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ ہے، وہ میٹل ہے. اور لکڑی لگا دو کسی چیز میں، چلو آپ کا یہ ٹیبل ہے، لکڑی ہے. لکڑی کہاں سے آئی ہے؟ کارپینٹر نے اس لکڑی کو کاٹ کر یہ بنا دیا. غور سے سننا کہ جو جملہ میں رس کرنے والا ہوں، جو کفار ہیں یا وہ مسلمان جو اللہ کی بات نہیں مانتے اور ٹیکنالوجی میں لگے ہوئے، منع نہیں ہے، اللہ کرے ساری ٹیکنالوجی مسلمانوں کے ذریعے ہو. غور سے سننا کہ یہ جو کفار ہیں اور جو یہ مسلمان جو نماز روزہ کچھ بھی نہیں ٹیکنالوجی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو کس نے منع کیا؟ اچھا ہے ایمان ترقی اور کرے لیکن دین کی ترقی کی فکر نہیں. تو ان لوگوں نے مخلوق سے مخلوق کو بنایا. غور سے سننا دوستو، ان لوگوں نے مخلوق سے، جیسے یہ ہے، یہ کیا ٹیکنالوجی ہے کہ میں جو یہاں کہہ رہا ہوں، یہاں اوپر سب اسپیکروں میں آواز آ رہی ہے. یہ وائر سے کہاں میری آواز جا رہی ہے؟ یہ ہمارے گھر اسپیکر لگے ہوئے ہیں، وہاں کیسے وائر کے ذریعے کیا چیز پینیٹریٹ ہو کر پہنچ رہی ہے وہاں پر؟ اس پر ہم چلتے ہیں بھائی یہ بنایا انہوں نے، وہ کس طرح بنایا ہے، کس چیز سے بنایا ہے؟ اللہ یہ چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. میرا جملہ پورا نہیں ہوا، مخلوق سے مخلوق والا، یہ آیت مبارکہ ضروری ہے. عقل مند کون ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں. یار میں پھر بار بار اسی پر آتا ہوں، اپنی پیدائش کو سمندر والا بھی یاد رکھنا، بار بار اس پر آ جاتا ہوں، تھکتا ہی نہیں ہوں. میرے گردے کس نے بنائے؟ فلٹر پلانٹ کس نے بنایا؟ وہ جو آرٹریز اتنی چھوٹا دل تھا وہ بڑا کس نے کیا؟ اور ایک لمٹ پہ آ کے رک گیا. یہ نہیں کہ دائیں بائیں سے میرا دل نکل رہا ہے. یہ ہارٹ بیٹ کس نے ڈالی؟ یہ پھر آرٹریز بند ہوتے ہیں، کھولتے تو آپ ہیں نا. تو آپ جیسے کینسر کے بڑے ڈاکٹر آئے تھے یو کے سے، وقت لگا رہے تھے یہاں 20 دن شاید تھے میرے خیال میں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کوئی ایسی میڈیسن ہے جو روک سکے کینسر کو؟ آپ کے پاس کوئی اکوپمنٹ اب تک ایجاد ہوا ہے جو فوراً کینسر کا بتا دیں؟ کہا شیخ پوری دنیا اس پر لگی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے دوست اتنی آسان بات ہے، حدیث پاک ہے، بے حیائی کی وجہ سے ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہاری پچھلوں نے نہیں سنی ہوں گی. ہاں میرے بابا کورونا سے 15 دن پہلے چلے گئے تھے. بابا نے کورونا نہیں سنا تھا، والدہ نے ڈینگی نہیں سنا تھا، دادا نے برین ہیمریج نہیں سنا تھا. آج بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید کوئی اس میں ایک ایسا ہو جس نے سنا ہو کہ مجھے نہیں پتا. آج کل کتنا یہ ہے کہ سب ٹیسٹیں کرا لی، بیماری کا پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ بے حیائی، عریانی، فحاشی کی وجہ سے لاکھوں روپے خرچے ہو جاتے ہیں. اللہ سے معافی مانگنے میں کون سا خرچہ ہے؟ آج سارا پورا رمضان معافی پر بیان ہوا ہے الحمدللہ. مضمون ختم نہیں ہوا، رمضان ختم ہو گیا، ابھی بھی ڈھیر سارے صفات رکھے ہوئے اللہ کی معافی کے بارے میں. یہ توبہ کی ایسی سواری ہے، یہاں توبہ کی اور آسمان تک توبہ پہنچ گئی، ایسی اسپیڈ ہے یہ. کہ آج بھی یہی دن ہے کہ رمضان میں غلطیاں ہوئی، اللہ معاف فرما دے، عیدی سے محروم نہ فرما. ابھی اللہ فرما رہے ہوں گے وہاں پر، آخری وقت میں فرمائیں گے کہ اے فرشتوں اس کا کیا انعام دیا جائے جس نے اپنی مزدوری پوری ادا کر لی. اب فرشتے فرمائیں گے اللہ ان کو پوری اجرت دی جائے. تو گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا، سب بخشائے جائیں. تو مزدوری کا مطلب کیا ہے؟ بیلچے مارنا، ڈرل کرنا. مزدوری کا مطلب ہے لعلکم تتقون، جس کے لیے روزے اللہ نے فرض فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جس طرح پچھلوں پر فرض ہوئے. تو پچھلے میں تو کوئی مرا ہی نہیں روزوں کی وجہ سے.
ابھی بھی کون مرا روزہ رکھنے کی وجہ سے؟ بیلجیم میں مجھے یاد نہیں ہے کون سا برس تھا، 22 گھنٹے کا روزہ تھا، اور یو کے روزے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے گھنٹے کے ہوتے ہیں، وہ کیسے رکھتے ہیں؟ کون مرا اس میں سے؟ وہ خود ہی ڈاکٹر منع کر رہا ہے کہ بھئی روزہ آپ نہیں رکھ سکتے. مفتی اعظم کے پاس گئے، پر میں آپ نہیں رکھ سکتے روزہ ابھی اس وقت، آپ کو طبیعت ناساز ہے، آپ بوڑھے ہو، آپ اب زبردستی کوئی رکھے تو اس کی مرضی ہے. شریعت نے تو اجازت دے دی اس کو کہ بھئی آپ ایسے بیمار ہیں، آپ کی عمر 80 سال ہے، آپ فدیہ ادا کر دینا، راستہ تو اللہ نے کھولا ہوا ہے. تو یہ اور پھر کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ. اور تقوی نام ہے، دوستی نام ہے کف النفس عن الہوا. خود ہم نے بیلنس نکالنا ہے کہ یہاں دنیا میں کتنا رہنا ہے، آخرت میں کتنا رہنا ہے. رات دن کبھی قرآن پاک کو کھول کر ہی نہیں دیکھا، کبھی شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ ہی نہیں پڑھا کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. ہر وقت پیسہ پیسہ، منع نہیں، اللہ کو ناراض کرنا منع ہے. اللہ کی محبت سیکھنا فرض ہے. کیا سیکھا؟ اس کے لیے ٹائم کیا دیا؟ دیکھیے حضرت والا کیا فرماتے تھے شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ، کتنا جی جائیں گے ہم، کوئی گارنٹی تو ہے نہیں. 100 سال جی گئے، چلو اس میں سے اللہ کو خوش کتنا کیا؟ آدھا زندگی تو نیند میں چلی گئی، نہانے میں چلی گئی، باقی کھانے پینے میں چلی گئی. تو پرسنٹیج کتنا ہوا اللہ کو خوش کرنے کا؟ اور وہاں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اب بیلنس نکال لیں، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کر لیں، جتنا وہاں رہنا ہے اتنا وہاں کے لیے محنت کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہو گیا نا. کسی کے دل میں آیا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے تو ہم گناہ بھی کرتے ہیں، تو یہ کیسا ذاکر ہوا اللہ کا؟ یہ کیسے عقل مند ہوا؟ بھائی کھڑے بیٹھے لیٹے بڑے بڑے گناہ بھی تو ہوتے ہیں نا. تو تفسیر بین القرآن میں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسائل السلوک میں فرماتے ہیں ایک تو ترجمہ یہی ہے، دوسرا ہے جو کھڑے بیٹھے لیٹے اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کرتے. یہ CCTV تو اب آئے نا کہ آدمی الرٹ رہتا ہے، ایئرپورٹ پہ جو ڈیوٹیاں وغیرہ ہیں الرٹ رہتا ہے، خانہ کعبہ میں بھی الرٹ رہتا ہے کہ زیادہ لوگ جمع نہ ہوں، سب ہو رہا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ تو 1400 برس پہلے فرما رہے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو ہم تو ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہم ڈرتے ہی نہیں. اب یتفکرون فی خلق السماوات والارض، عقل مند وہ ہیں جو زمین آسمان میں غور کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں غور نہیں کرتے. دماغ پھٹ جائے گا. نیم کا درخت ہے، جو نیم کے درخت کی ایک ڈیزائن ہے، سب کی وہی پتوں کی ڈیزائن ہے. ماریشس گئے وہاں پر بھی نیم کا یہی سسٹم ہے، دوسری جگہ گئے وہاں بھی نیم کا یہی ہے. مولڈ کس نے لگایا اس میں؟ انار کھاتے ہیں. ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈش کی بات کرنا، رمضان شریف روزے میں دش کی بات کم کرتا تھا. انار کی سیٹنگ کس نے کی؟ یہ جو چیمپئن بنتے ہیں نا ان سے سوال یہ ایک ہے کہ جو رس تھا انار کا وہ ہوا میں لٹکا ہوا تھا، ٹرانسپیرنٹ جلی آئی اور ایک ایک پر ٹرانسپیرنٹ جلی چڑھتی گئی، یا ٹرانسپیرنٹ جلی بنی ہوئی تھی اس میں انجیکٹ کیا گیا رس کو، جوڑا کس نے اس میں دوسرے بریکٹس کس نے لگائے، پھر اوپر کس نے لگایا، پھر اوپر کس نے لگایا. اور جب انار کا درخت ہے نا اس میں آپ دیکھیں گے پھول آئے گا پہلے، پھر وہ پھول جھڑے گا، اتنا چھوٹا انار ہوگا گرین رنگ کا، اتنا چھوٹا، کیری کو بھی آپ دیکھ لو اتنی ہوگی. پھر اس کو بڑا کس نے کیا؟ پھر اس میں فرٹیلائزر کی بدبو کیوں نہیں آئی؟ مٹی پر پانی ڈالا، کیچڑ کی بدبو اس میں کیوں نہیں آئی؟ کیا سسٹم ہے درخت کا؟ اس میں رس کس نے بھرا، خوشبو کس نے دی، رنگ کس نے دیا؟ اللہ مل گئے، اللہ مل گئے نا بھائی، اللہ مل گئے نا بھائی. ہر ایک کا جواب اللہ ہی تو آئے گا. کتنی بڑی طاقت ہے اللہ کی. اصولاً تو گلاب کے پھول میں فرٹیلائزر کی بدبو آنی چاہیے، اصولاً کوئی کچرا آنا چاہیے. پھول کس نے بنایا، کلی کس نے بنائی، اس کو کھلایا کس نے، اس میں نسیم سحر کس نے رکھی، اس میں خوشبو کس نے رکھی. کتنے پھول ہیں، کتنے فلیورز ہیں آئس کریم کے، جس نے مزہ رکھا ہے اس کے نام میں مزہ نہیں ہوگا. یہ عید کے دن بھی گناہ کبیرہ کریں، اللہ معاف فرمائے. تو عقل مند وہ ہے جو آسمان زمین میں غور کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں غور نہیں کرتے. جو میں آپ کو بتا رہا تھا سمندر کا بتا رہا تھا کہ ایک طرف سن بات اور بے حیائی، ناچ گانا، کمینہ پن ہو رہا ہے، اور اتنی بڑی اللہ کی نشانی، اتنا بڑا مخلوق. اسٹینگر کے ساحل پر شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، MBA کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ آپ نے محنت کی نا. میں MBA میں آ جاؤں، ایک تو یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں ملے گا، مل گیا تو میں 0 0 لکھ کر آ جاؤں گا، اور کیا کروں گا میں؟ تو آپ کی اور میرے دماغ میں کوئی فرق ہے کیا؟
کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جیسے جس نے محنت کی ویسے ترقی کی دنیا میں. دین کا بھی یہی معاملہ ہے. یا تو شروع سے آدمی عالم بنے. آج بھی ابھی مدرسے کھلیں گے، سفید داڑھی والا داخلہ لے لے، مل جائے گا، اللہ کی پہچان ہو جائے گی 15 سال میں الحمدللہ. اس سے اچھا ہم شارٹ کٹ لے لیں. کیا اللہ کو ہم کیسے پہچانیں؟ جب پہچان لیں گے، جو کل تفصیل سے بیان ہوا تھا رات کو، اللہ کو پہچان لیں گے، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا فرض ہے. اللہ اپنا قرب عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سمندر کے کنارے تو جانا منع نہیں ہے، لیکن بے حیائی، عریانی، فحاشی. رات کو بھی حدیث پاک عرض کی تھی کہ اللہ جسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتے ہیں. بہرحال میں بتا رہا تھا کہ سمندر اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ کی نشانی ہے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ زمین آسمان میں غور کرتے ہیں. فٹ بال ہے، 2 چمچ ڈالو پانی بہہ جائے گا. تو یہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین آسمان میں غور کرتے ہیں، اللہ کے احکامات میں غور نہیں کرتے. اب سمندر کا اتنا بڑا کھڈا کس نے کیا؟ وہ مٹی کہاں گئی؟ اتنا پانی کون لایا؟ اس کے اندر پھر 50% سالٹ کس نے ملایا؟ پھر اس کو گھولا کس نے؟ پھر اس مچھلیاں کتنی تعداد میں؟ 3 حصہ خوراک کا سمندر اور دریا سے ملتا ہے، 3 حصہ روزانہ. پھر اور مچھلیاں کون پیدا کرتا ہے؟ اس میں کلر اسکیم کس نے؟ کون واٹر پروف گن لے کر گیا تھا جو ایک ایک مچھلی پر رنگ کیا گیا؟ اللہ کی نشانیاں جب آئیں گی تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، موت پسند آئے گی، اللہ کو ناراض کرنا ہمیں نہیں لگے گا کہ ہم اللہ کو ناراض کریں. اللہ اللہ. بہت طویل حدیث پاک ہے اور شب قدر گزر گئی، لیکن اس کا میں بتا دیتا ہوں. آپ لوگوں کو دیکھیں، بچے کو ڈاکٹر کو کہیں دیکھیں بچے کو ذرا. اچھا بس ٹھیک ہے. پانی پلانا وغیرہ منگوانے پانی. اللہ اللہ. جس رات شب قدر ہوتی ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شب قدر چلی گئی ہے لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم نے جو مارکیٹوں میں اور ناچ گانے میں جو ہم لوگوں نے بے پردگی، بے حیائی میں وقت ضائع کیا، تو اس دن کون سی رات سے ہم محروم رہے؟ حدیث پاک ہے جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں، مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں. صبح تک یہی حالت رہتی ہے. جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام آواز دیتے کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو. فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں 4 میں سے ہوں یا نہیں ہوں. نمبر 1، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون؟ ارشاد ہوا کہ ایک شخص وہ جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو. ماں باپ کی نافرمانی کے پاس اتنے ای میل آتے ہیں، اتنے خط آتے ہیں. عورتیں تو نہیں آ سکتی، حرام ہے. بوڑھا کبھی جوان آنکھوں سے روتے رہتے ہیں، آنسوؤں سے روتے رہتے ہیں کہ اولاد نے تنگ کر دیا ہے، سامنے آ جاتی ہے، نافرمان ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے اولاد. اب یہ تو وقت نہیں ہے. تو رمضان میں 6-7 بیان والدین پر ہوئے، اور حدیث پاک کے قیامت کی نشانیاں جو ہے نا آخری، اس میں شراب عام ہو جائے گی. یہ اشارہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن میں بتا رہا ہوں، ماں ادھر، بیوی ادھر، دوست ادھر، ابا ادھر. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. شراب عام ہو جائے گی، طلاقیں عام ہو جائیں گی. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں، ہم سب جان سکتے ہیں. تو ہم اس میں حصے دار بن جائیں، نعوذ باللہ. یہ عید صرف 2 رکعت کا اور ملنے کا نام تھوڑی ہے. عید تو اللہ سے عہد کرنے کا نام ہے. اور یہ دیکھیے کینے والے شب برات میں 15 شعبان میں بنی کلب کی جتنی بکریاں تھیں نا، اس سے زیادہ کی مغفرت ہوگی. لیکن ماں باپ کے نافرمان کی، کینہ رکھنے والے کی، شرابی کی، ٹخنا چھپانے والا مرد چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چاہے احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پائجامہ ہو، ٹخنا چھپانا حرام ہے، اتنا حصہ آگ میں لگے گا.
کبھی 3/4 والوں سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ کا فیشن ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک ہمارا سطر ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا آپ چڈی کلچر، کتا کلچر کہاں سے لائے ہیں؟ عورتیں پنڈلیاں کھول رہی ہیں، ان کو ٹکنا چھپانا ہے، اور ہمیں ٹکنا کھولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ عیدی لیتا ہے ابا سے تو ابا کو خوش کر کے لیتا ہے۔ یہ ابھی میں عرض کر رہا ہوں عیدی کیا ہے اس وقت، اور ہم اللہ کو ناراض کر کے آئے، شیو کر کے آئے، ٹکنا چھپا کر آئے، تو اسی مجلس میں اسی وقت ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے، عیدی مل جائے گی۔ کتنی آسان بات ہے۔ اس کے لیے 2 رکعت اس وقت ویسے بھی رکعت نہیں ہے، 2 رکعت صرف عید کی نماز ہے اس وقت تو، لیکن اس وقت کوئی سب کے سامنے چیخنا بھی نہیں ہے۔ ایسا اللہ معاف فرماتے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور عیدی کیا ہے پہلے حدیث پاک میں بتا دوں آپ کو، اب تو تفصیل کا موقع نہیں کہ ماں باپ کا نافرمان قطع رحمی کا بتا دیتا ہوں۔ ماں اور بابا اور بھائی بہن گھر میں نہیں آ سکتے، دوست ان کی بیگمات آ سکتی ہے، ناچ گانا ہو سکتا ہے، ایسا ماں باپ سے رشتہ توڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ میری بیوی کو بابا نے ڈانٹ دیا۔ اے دوست، جب نکاح ہوتا ہے نا تو مسنون خطبہ ہوتا ہے، اس میں یہ آیت ہوتی ہے تساءلون بہ والارحام۔ تفسیر رول مانی عربی زبان کی بڑی تفسیر فرماتے ہیں ارحام کا مطلب کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی رحم کرو، ایسا نہ کرو، ہماری بیٹی سے اس طرح نہ کرو، بھائی ظلم نہ کرو، تو یہ رحم کرو، تو یہ رحم جو ہے نا قیامت کے دن عرش کا پایا پکڑ کے لٹک جائے گا اور کہے گا اے اللہ آپ کا نام رحمان ہے، میں وہاں سے نکلا ہوں، رحم ہوں، اے اللہ اس سے توڑ جس نے مجھ سے توڑا، اس سے جوڑ جس نے مجھ سے جوڑا۔ اور غلطی دوسرے کی بھی ہو لیکن خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو، آگے بڑھ کر کے بھی میری غلطی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، چلو بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں باپ گھر میں نہیں آ سکتا، اخبار میں نہیں پڑھتا، یہ ای میل کے ذریعے پتا چلتا ہے، خط کے ذریعے پتا چلتا ہے، جو بابا آ کے روتے ہیں تو پتا چلتا ہے۔ بچہ آ کے حضرت والا کے پاس آ کے رویا، حضرت میرے نانا نے مجھے بھیجا ہے، میرے چاروں ماموں کینیڈا امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے نانا کو فون کر کے کہا آج کے بعد ہم آپ کا خیال نہیں کریں گے، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں۔ میرے دوست تساءلون بہ والارحام کا مطلب یہ ہے الاقرباء من جہت النساء والاقرباء من جہت النسب۔ اے دلہا آپ نے ہاں کہہ دیا نا نکاح کا، ساس سسر بھی آپ کے ماں باپ ہے، بیٹی آپ کا نکاح ہو گیا ہے، ساس سسر آپ کے ماں باپ ہے، تو اگر سسر نے ڈانٹ دیا تو کیا فرق ہے؟ کیا بابا نہیں ڈانٹتے؟ اگر ساس نے کوئی زیادتی کر لی تو کیا کبھی مائیں زیادتی نہیں کرتی؟ فوراً طلاق کھلا، فوراً گھر جا کے بیٹھ جانا۔ یہ عید کا دن ہے، کتنے گھر تڑپ رہے ہیں مجھے سب کا تو مجھے نہیں پتا، ایک تھوڑی پرسنٹیج تو مجھے پتا ہے۔ بچے ہیں نہیں، بیوی ہے نہیں، وہاں بچے باپ کے لیے تڑپ رہے ہیں، ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو گیا۔ اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے، نصیبے والوں کا کام ہے، نصیبے والوں کا کام ہے۔ آج کون ہے جو پہل کرے؟ ابا سے لپٹ جائے، ماں سے لپٹ جائے قدموں سے، میرے معاف کر دے مجھے۔ اب ان خواتین کو ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا بابا ہے، بس ہر وقت اکڑ، اللہ معاف فرمائے۔ یہ رحم اس دن پتہ چلے گا اگر ہم نے توبہ نہ کی تو۔ خدا کی قسم کھا کر پورے رمضان میں یہ بتایا ہے کہ ریت کے ذرات جتنے گناہ ہوں، درخت کے پتوں جتنے گناہ ہوں، سمندر اور دریا جتنے ڈراپس جتنے گناہ ہوں، اللہ سے معافی مانگی، معاف۔ وہ طلاق دینے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا قیامت کی نشانی ہے یہ۔ جوڑنے والے کم ہیں، توڑنے والے زیادہ ہیں۔ جی، آگ لگانے والے زیادہ ہیں، بجھانے والے کم ہیں۔ اوپر سے جو گروپس ہیں نا، ننیال گروپ، ددیال گروپ، تفصیل کا ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ اس میں ہوتا ہے غیبت کا، جو زنا سے اشد ہے، الغیبت اشد من الزنا۔ اس سے بڑا گناہ اس گروپس میں بہتان ہے، اس سے بڑا گناہ اس گروپس میں بدگمانی ہے۔ پھر تجسس سے ٹوہ لگانا ہے، سورہ حجرات میں لکھا ہے کہ ٹوہ اور تجسس مت لگاؤ، اور الزام لگانا کسی کی بہو بیٹی پر، اور اس کا ایک کتاب تھے، اور جھگڑے وغیرہ تھوڑے بہت تو یار ہوتے ہیں نا بھائی، لیکن جو دین کو سمجھے گا وہ اس کو ختم کر دے گا، جھک جائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تواضع اختیار کرتا ہے للہ، اللہ کے لیے، اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں اپنی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے کہ میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا، اور لوگوں کی نظر میں وہ بڑھیا ہوتا ہے۔ من تکبر وضعہ اللہ، اور جو جھکتا نہیں، اکڑ میں رہتا ہے۔ اب اکڑ پر کیا بیان کروں گا، صرف حدیث پاک سنا دیتا ہوں کہ رائی کے برابر تکبر ہوگا، جنت نہیں جائے گا، یعنی مکھی کے سر کے برابر۔ اور دوسری حدیث پاک ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدتر الحق غمت الناس، حق بات قبول نہ کرنا،
اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا. گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام. اکڑتا ہے آدمی کے چھوڑو بچوں کو جو بھی ہے تم گھر میں میرے نہیں آ سکتی، یا بیوی اکڑ کے چلی جاتی ہے. دوستوں یہ بجھانے والے کم ہیں. جنت کا ہونا چاہیے نمونہ گھر ہمارا. یہ نہیں ہے کہ بوڑھا آ کر پیر پکڑ رہا ہے بیٹا طلاق نہ دو، بیٹا میں لے جاتا ہوں سمجھا دیتا ہوں بیٹا طلاق نہ دو. یہ واقعات اگر بیان کر لوں نا صرف 5 دن کے، صرف 5 دن کے، تو عصر کی نماز ہو جائے گی. اور الحمدللہ وقت پر نماز شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. باقی جمعہ اور اس میں جو سب ہمارے ماشاءاللہ پڑوسی بھی اتنے پیارے ہیں، نمازی بھی ایسے پیارے ہیں، 10 منٹ بڑھ جائے 15 منٹ بڑھ جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دین کی بات ہو رہی ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ٹریفک میں پھنسے ہوتے تو اور بھی ایسی چیزیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رشتے ایسے ہیں. یہ جو پہل کرے گا اپنا حق چھوڑ دے گا. مظاہر جدید والیوم نمبر 4 اور ادب کے بیان میں لکھا ہے مرد وہ ہے جو اپنا حق چھوڑ دے دوسرے کا حق ادا کرے. اپنی نظر میں چھوٹا. من تکبر وضعہ اللہ، جو اکڑتا ہے جھکتا نہیں معاف نہیں کرتا. انتقام یہ آگ میں جل رہا ہے، یہ اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، اپنے کانٹیکٹ یوز کرا کے ڈرا دیا، جھوٹی FIR کٹوا لی، پٹوا دیا میں نے. اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے. حدیث پاک کا آخری لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں اسے سور اور کتے سے بھی گرا دیتے ہیں. یہ آسان تھوڑی ہے جھکنا، اپنا حق چھوڑنا آسان تھوڑی ہے. میں بتا رہا تھا عیدی ابھی کیا ملنے والی ہے اور ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رکھا ہے. اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کسی وقت بھی فرض کریں عشاء کے بعد 2 نفل پڑھنے کی ہمت نہیں ہے توبہ کی. اے اللہ گناہ بہت سارے کر بیٹھی ہے، ہوں بیشی تو ڈر دی ہے. بھائی اوپر کوئی آدمی جائے کوئی تصویر نہ کھینچ لے، حرام کام نہ ہو. اور وہ حدیث پاک رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہم مصور ہیں، ہم نے ماں کے پیٹ میں تصویر بنائی تمہاری، ہم نے جان ڈالی، تم نے ہماری نقل کی ہے نا، چل جان بھی ڈال اس کے اندر. اور سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. اور تیسری حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن دوزخ سے بڑی گردن نکلے گی، سب سے پہلے فوٹوگرافروں کو اچر کے پھینک دے گی، اس میں سب سے پہلے یہ کام کرے گی. اور کتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے. دارالعلوم دیوبند سے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کا فتویٰ 1 سال سے زیادہ ہوا ہے، 1.5 سال ہوا ہے فتویٰ جاری ہوا ہے. 6 صفحے کا فتویٰ ہے، میں 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں. مساجد، مدارس، دینی اجتماعات، حرمین شریفین، مقدس مقامات میں تصویر بنانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور ان مساجد میں نے خود دیکھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے کعبے کی طرف پیر کر کے اور ویڈیو گیم کھیل رہا ہے. اور جو ان جگہوں پر ویڈیو گیم کارٹون فلم دیکھتا ہے عذاب الہی کا خطرہ ہے اور سوء خاتمہ کا خطرہ ہے کہ موت کے وقت یاد نہ دلایا جائے. اب دیکھیے عیدی کیا ملنے والی ہے. اب اس کی تفصیل کا تو موقع نہیں. پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، جو کل عرض کیا تھا دوستوں سے. اور اتوار کا بیان تھا خواتین بھی پردے سے ہوتی ہیں شرعی پردے سے، کہ مہربانی کر کے دھکے نہیں کھانا مارکیٹوں میں، میچنگ کے چکر نہیں کرنا. لیلۃ الجائزہ ہے، یہ گناہوں کی رات نہیں ہے یہ. بہرحال وہ تو وقت گزر گیا. الحمدللہ اچھے خاصے متعلقین رجب 15 سے لے کر شعبان 15 تک سب پرچیزنگ کر لیتے ہیں، تاکہ یہ لوٹ کا سیزن تھا تو چلا گیا، رحمت کا اشرا گیا، مغفرت کا اشرا گیا، 2 غزت سے خلاصی کا اشرا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت تو موجود ہے نا. شیخ العرب والعجم فرماتے تھے کہ ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی. اس وقت خدا کی قسم حدیث پاک پر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم وہ فرشتوں کے گھیرے میں ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے. ونزلت علیہم السکینہ، ہم پر سکینے کا نور ہم پر آ رہا ہے الحمدللہ. وذکرہم اللہ فی من عنده، ہمارا ذکر اللہ آسمانوں میں فرشتوں میں فرما رہے ہیں اور ہم باہر نکل کے اللہ کو ناراض کریں. اصلی شکر کیا ہے رمضان کا؟ سالگرہ کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ اس کا موقع نہیں، لیکن شکر اصلی کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں. رمضان کا شکر، عید کا شکر، اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا، اس کا شکر کیا ہے. لیکن پہلے اب انعام کیا آنے والا ہے. اور جب صبح عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانو فرشتوں کو تمام شہر اور بستیوں میں بھیج دیتے ہیں. وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، بڑے سے بڑے قصور گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانو فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کیا بدلہ اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو.
وہ عرض کرتے کہ ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی. اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا. میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا. بس اب بخشائے، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا. بس فرشتے سے اجر و ثواب کو دیکھ کر جو امت کو افطار کے دن، عید کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں. اب ہم تو داخل ہوئے فلمیں دیکھ کر، ماں باپ کو جھڑک کر، کیا اٹھا رہے ہیں، 11 بجے بھی تو نماز ہوتی ہے، ابا آپ جائیں میں آتا ہوں. بیٹا میں بوڑھا ہوں، چلنے میں مشکل. بس اور بوڑھے نہیں ہیں کیا، بتائیے. اور جب آئے تو شیو کر کے آئے. ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا اور شیو کرنا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے. آج ہم بیٹھ کے توبہ کر لیں دلی دل میں کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ اگر توبہ کر لی تو ٹھیک، ورنہ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میں پتہ نہیں تھا. اللہ پوچھیں گے پتہ کیوں نہیں کیا؟ تمہیں کالج کی تلاش تھی، اس کے بارے میں تم انکوائری کرتے تھے، اسٹڈی ان آسٹریلیا کے تم کرتے تھے. آپ میں سے کوئی مجھ سے کینیڈا کا فارم بھروا لیں، کوئی بھی نہیں آئے گا. اور ایمان کا فارم تم میڈیا سے بھرواتے تھے. ہمیں میڈیا کا رنگین اسلام نہیں چاہیے، ہمیں وہی الہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ رضوان اللہ مجمعین جو عمل کر کے جان پر کھیل کر خون کی ندیاں بہا کر ہمارے تک ایمان پہنچایا، ہمیں وہ طریقہ چاہیے. اور اس طریقے پر اپنانے والے کو اللہ والا کہتے ہیں. جو قرآن پاک میں اتقوا اللہ 400 مرتبہ سے زیادہ ہے. اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو، میرے دوست بنو، مجھے ناراض نہ کرو. اور کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لے، یا اللہ میں شیو کر کے تو آ گیا ہوں لیکن مجھے معاف فرما دے. میں واجب کو گٹر لائن میں نہیں ڈالوں گا، 24 گھنٹے گناہ سے بچوں گا. مونچھوں کا کیا معاملہ ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں پست تھیں. دوسری حدیث پاک ہے بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں شوہر کی بڑی مونچھوں کی وجہ سے. تیسری حدیث پاک ہے جو بڑی مونچھ رکھتا ہے ہم میں سے نہیں. بھائی دل کی حالت ہی خراب ہو جانی چاہیے، ہم میں سے نہیں. اور بڑی مونچھ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کنارہ جو ہے نا ہونٹوں کا آخری کنارہ، یہ چھپ گیا بڑی مونچھ ہو گئی، ہم میں سے نہیں. اور فتویٰ یہ کہ کنارہ چھپ گیا مکروہ تحریمی عملاً حرام ہے اور خلاف سنت ہے. چوتھی حدیث پاک ہے ابو عبداللہ مونچھوں کو پست رکھنا اور اس میں قائم رہنا اور جنت میں آ کر مجھ سے ملنا. اور ایک روایت ہے کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملنا. اور ٹخنا چھپانا حرام ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک بتا دی، مسلم شریف کی حدیث بھی بتا دیتا ہوں. اے ابو ذر، 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کا عذاب ملے گا. عذاب نمبر 1، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ فرمائیں گے. دوسرا عذاب، ولا ینظر الیہم، اللہ شفقت سے دیکھیں گے نہیں. تیسرا عذاب، ولا یزکیہم، اس کو گناہ چھوڑنے کی تزکیے کی فکر نہیں ہوگی اور گناہ میں ڈوبا رہے گا. ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا. دردناک عذاب کبیرہ پر ہے، صغیرہ پر نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 لوگ کون؟ اے ابو ذر، ایک وہ مرد جو ٹخنا چھپاتا ہے، جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، جو موزہ پہن لو گردن تک کوئی منع نہیں ہے. اب موزے کی اجازت نہیں ہوتی تو پہلی سردی میں میرے تو پیر ہی پھٹ جاتے ہیں. اوپر سے چاہے احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پائجامہ ہو. 4 عذاب. دوسرا، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا. جھوٹ پر بہت بیان ہوا اس بار کہ کتنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور جھوٹ سے فرشتوں کو بدبو آتی ہے، حدیث میں آگے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. اور جناب تیسرا کون؟ احسان کر کے جتلانے والا. رمضان کا شکر کیا، عید کا شکر کیا، یہ سالگرہ وغیرہ کیا؟ اصل شکر کیا ہے؟ قرآن پاک میں لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اے صحابہ وقت یاد کرو جب تم بدر کے میدان میں بے سر و سامانی میں تھے، ہم نے تمہاری مدد فرمائی. ہم نے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہی اصلی شکر گزار ہیں. کیا آج عید میں ہم جا کے عورتوں کے ساتھ بیٹھے ناچ گانا کریں؟ ابھی عیدی لے کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے اس کو عیدی نہیں ملے گی، وہ خود محروم ہو جائے گا عیدی سے، کیونکہ حقیر سمجھنا حرام ہے. گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام. آپ اور ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والا؟ آپ میں سے کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ کو کیا معلوم، مجھے کیا معلوم میری داڑھی قبول ہے یا نہیں، بیان قبول ہے یا نہیں. کسی کو حقیر سمجھ پہ داڑھی پر بیان کرنا حرام ہے، اور اللہ کے لیے بیان کرنا
اس نیت سے بیان کرنا کہ میری داڑھی پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ بیان مجھے فائدہ دے گا، لیکن کسی کو ٹارگٹ بنا کر بیان کیا، ایک بات ہے خود عمل کر کے بتانا چاہیے تاکہ بھائی دعائیں دیں، پتہ چل جائے گا کہ میں حرام کام کر رہا ہوں۔ جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے 90% کامیاب ہے، 10% توبہ ہے۔ لیکن کوئی آنکھیں پھاڑ کر ایسے دیکھے گھور سے یا سب کا دیکھ لے ٹکنا کھلا ہے یا نہیں کھلا ہوا، گناہ گار ہو جائے گا، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ اللہ کے دین کی ایک بات بتا دی کہ بھئی یہ داڑھی جو ہے یہ واجب ہے، یہ جس طرح عید بقرعید کی نماز واجب ہے، اگر کوئی نماز نہ پڑھے عید بقرعید کی تو کہے بھئی بڑا پاجامہ آدمی ہے، بڑا منوس آدمی ہے، عید کی نماز نہیں پڑھتا۔ اور ایک واجب روزانہ کا ہے 5-7 منٹ کا، وہ ہے وتر۔ یہ داڑھی اس طرح واجب ہے، یہ اس طرح واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اصلی شکر گزار ہمیں بنائے۔ گھر جائیں نام محرم سے ہاتھ ملانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے پاس اب 4 منٹ میں تو تفصیل بھی نہیں ہے۔ 4 منٹ ہے، ایپ ہے غرفہ GHURFA، جو آپ چاہیں آپ بٹن دبائیں گے، قرآن پاک حدیث پاک سے آپ کو مل جائے گا ہر معاملہ۔ شرعی پردہ کرنا، جس رب نے خوشی دی اس کو ناراض کر رہے ہیں۔ عید کی دعوت آپ کے گھر میں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ نے پردہ نہیں کیا، کتنے گناہ، اللہ کا نافرمان۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، سورہ نور۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ بابی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد۔ دوستو فیس بک یوٹیوب کہاں سے آ گیا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے آ گیا؟ ٹکا ٹک کہاں سے آ گیا؟ ٹویٹر کہاں سے آ گیا؟ اپنی زندگی کو ہم برباد کر رہے ہیں، گندے خیالات پکاتے ہیں ہم لوگ۔ خدا کی قسم شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، اللہ کا اعلان ہے۔ گندے خیالات آئیں گے، جوانی برباد کرے گا، پھر زنا کرے گا، پھر جب ڈرے گا تو سور اور کتے والا کام لڑکوں سے کرے گا۔ یہ قرآن پاک ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ شرمگاہ کا لفظ لے لیا تو بدلی کرو گے، وہ جہنم میں جاؤ۔ فلمیں بے حیائی جو کرتے ہیں ان کو نہیں روکتے۔ آگے اللہ فرما رہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ من تبعیضیہ ہے، اپنی باز نظریں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ میری ماں بہن بہو بیٹیوں زیادہ تر ہر ایک لائیو بیان بھی سنتی ہیں، اے بیٹیوں آپ کو کس سے احتیاط کرنا ہے، اے ماؤ آپ کو کس سے احتیاط کرنا ہے۔ دیور، حدیث پاک ہے دیور تو تیرے لیے موت ہے، اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے۔ دیور، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھپھا، ماموزاد، تایازاد، خالازاد، پھپھیزاد۔ کیا تم کو مصیبت پڑی ہے کہ اسمارٹ فون 70 فٹ کا لے کر چڑھی ہوئی ہو؟ جب یہ 95% جھگڑے میاں بیوی کے آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے ہے۔ جب مرد دیکھے گا رات دن بے حیا عورتوں کو تو بیوی کیسے پسند آئے گی؟ ناشکری ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر کرو گے تو اور دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ بیگم صاحبہ رات دن نام مردوں کو دیکھ رہی ہے، شوہر کہاں سے اس کو اچھا لگے گا؟ یہ حقائق ہے۔ اگر کبوتر کے سامنے بلی آ جائے، کبوتر آنکھ بند کر لے تو بچے گا نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کی دعوت، بس 1 منٹ رہ گیا، 1.5 منٹ، کہ یہ دعوت جو ہے اس میں گناہ کتنے ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، نام محرم سے بات کرنا شرعی عذر کے زبان کا زنا ہے۔ پھر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا سنائی تھی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما، اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ اے اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں۔ ایک عورت جہاں سے بے پردہ نکلے، 50 مرد نے دیکھا، سب کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا، اس عورت کو 50 بد دعا۔ یہ دعوت ہے یا جہنم کی دعوت ہے؟ یہ 250 روپے کا کنات لگا دو، میسج کر دیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی تھی، آج قرآن پاک حدیث پاک سے بڑھ کر کیا ہے، تو ہمارے گھر دعوت ہوگی، ایک ڈش اور بڑھاؤں گا، لیکن مرد الگ ہوں گے، عورتیں الگ ہوں گی، موسیقی نہیں ہوگی، فوٹوگرافی کا حرام گناہ نہیں ہوگا، بیٹے بیٹیاں ناچیں گی نہیں۔ یہ ہے عید۔ اللہ تک میرے ایام میں غم بھی عید رہے، ان سے کچھ فاصلے مفید رہے۔ کس سے؟ نام محرم سے۔ ایسے ڈاکٹر خورم نے دیکھ لیا نا، بس ٹھیک ہے، اللہ اور بچے کو سب کو صحت عطا فرمائے۔ میرے دوستو توبہ کا ایسا یہ وقت ہے کہ ہم نے توبہ کی اور عیدی ہمیں ملی، ہم بخشے بخشائے جہاں سے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے بخشے بخشائے جانا۔ بخشے بخشائے گئے اور شیو کر لیا۔ اعتکاف والے نے اعتکاف میں تو شیو نہیں کیا، اور اب جا کے گھر شیو کریں گے، وہاں پر جا کے اب نام محرم کے ہاتھ سے مٹھائی کھائیں گے۔ اللہ سے اصلی شکر یہ کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں۔ صفحے بنا لیجئے۔